السلام علیکم۔ پروردگار نے اپنی ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک آسان سا طریقہ بتا دوں، ایک ایسا راز، ایسا قاعدہ کلیہ کہ جس پر عمل کر کے تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں محمد مصطفیٰ دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھنا ہے کہ جو کچھ وہ ہمیں دیں، ما اتاکم الرسول، جو کچھ وہ تمہیں دیں اسے لے لو، یعنی اس دینے سے مراد اور اس لینے سے مراد کوئی یہ مادی شے نہیں ہے، مال و دولت نہیں، بلکہ جو عقیدہ وہ تمہیں دے وہ اللہ کے رسول سے لے لو، اور جس عمل کی یہ ہدایت کریں وہ عمل ضرور کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دیں اس سے منع ہو۔ ہمارے فروع دین میں دو چیزیں ایک کے بعد ایک آتی ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے نیکی کی دعوت دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے برائی سے منع کر دینا۔ یہ جو نہیں ہے نا، پہلے شروع میں نہی عن المنکر میں جو پہلا لفظ ہے نہیں، نہیں کا مطلب ہوتا ہے روک لینا، اپنے آپ کو یا کسی اور کو اس کا انکار کر دینا، اس سے روک لینا، اس سے منع ہو جانا۔ یہی اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے محمد نے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ، جو کام تمہیں کرنے سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ تو جو اللہ کے رسول نے ہمیں عقیدہ دیا ہے ہم نے وہی عقیدہ لینا ہے، جس عقیدے سے منع کیا ہے ہم نے اس عقیدے سے منع ہو جانا ہے، جو عمل ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ہم نے وہ عمل کرنا ہے، جس عمل کے کرنے سے منع کیا ہے ہم نے وہ عمل انجام نہیں دینا۔ اگر یہ دو آسان سی باتوں پر عمل ہو گیا تو یہ چھوڑے شیعہ سنی کی تفریق، یہ چھوڑے سارے معاملات، جس نے بھی اللہ کے رسول کے متعلق ان دو باتوں پہ عمل کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اور اللہ کے رسول نے پہلا جو جملہ ہے آیت کا وہ ہے کہ ما اتاکم الرسول، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ تم نے لے لینا ہے۔ تو پہلا جملہ پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا دیا ہے۔ جب سارا مکہ بت پرستی کے اندھیروں میں گم تھا، وہ جہالت کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، سارے مکے کے مشرک بت بناتے بھی تھے، بتوں کو بیچتے بھی تھے، بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، بتوں کی تجارت بھی کرتے تھے، اس سارے جہالت کے معاشرے میں آ کے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جتنے بت ہیں یہ سب جھوٹے خدا ہیں، تم ان بتوں کا انکار کرو، میں تمہیں حقیقی عقیدہ توحید بتاتا ہوں۔ پوچھا کہ حقیقی توحید کا عقیدہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا من قال لا الہ الا اللہ فہو فالح، جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو سب سے پہلا کلمہ مکے کی گلیوں میں گونجا وہ یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جو سب سے پہلا درس محمد مصطفیٰ نے دیا وہ تھا عقیدہ توحید کا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو محمد تمہیں دے وہ لے لو، لہذا ہم نے بھی محمد مصطفیٰ کو دیکھا، ہم نے کہا کہ اے حبیب کبریا آپ ہمیں دیں اور ہم وصول کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے جو سب سے پہلی شے دی وہ تھا عقیدہ توحید۔ اور یہ جملہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے نظر آنے والے خداؤں کا انکار کروا کے نظر نہ آنے والے خدا پر ایمان رکھوانا۔ یعنی کتنی مشکل بات تھی
مکے کے وہ گھر کے جن میں ہر گھر میں اپنا ایک بت ہوتا تھا، ہر شخص دوسرے سے بہتر بت بنا کر اپنے اس بت فن کے مظاہرے پر فخر کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ جتنے بھی نظر آ رہے ہیں نا یہ سب جھوٹے ہیں۔ تو پوچھا سچا کون ہے؟ کہا وہ جو نظر نہیں آتا۔ اب یہ کتنی مشکل بات تھی کہ نظر آنے والے جھوٹے خداؤں کا انکار کروانا اور نظر نہ آنے والے سچے خدا پر ایمان رکھوانا۔ تو آپ نے دیکھا اللہ کے رسول نے یہ کام کس طرح انجام دیا کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، آج تک بھی جس نے اس زمانے میں نظر آنے والے جھوٹے خداؤں کا انکار کیا اور نظر نہ آنے والے سچے خدا پر ایمان رکھا، وہ اپنے ایمان سے آج بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ گلی گلی محلے محلے میں نظر آنے والے خداؤں کا وجود ممکن ہے، آج بھی کوئی اٹھے اور ایک بت کو بنا کر کہے کہ یہ خدا ہے، یعنی جھوٹے خدا کو بنا لینا آج بھی بڑا آسان ہے۔ قربان جائیں محمد مصطفیٰ کی تبلیغ پر انہوں نے اللہ جانے اپنے کردار سے کس بہادری کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروایا کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود جو سب سے آسان کام ہے وہ ہے بت بنا کر اس کے سامنے سجدہ کر لینا، لیکن جس نے بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا وہ مر تو سکتا ہے لیکن کسی جھوٹے خدا کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ کہ یہ تربیت اور تبلیغ مصطفیٰ کا اثر تھا کہ کوئی جھوٹا خدا امت محمدی میں نہیں آ سکتا۔ اچھا سچا خدا کون ہے؟ جو نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا کتنا مشکل کام ہے، جو نظر آ رہا ہو اس کا انکار کروائیں اور جو نظر نہ آتا ہو اس پر ایمان رکھوائیں، کتنا مشکل کام ہے۔ تو اب یہ جملہ صرف محمد مصطفیٰ کے زمانے تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہی امتحان ہے۔ جس طرح اس زمانے میں سب سے مشکل کام تھا کہ نظر آنے والے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو اور نظر نہ آنے والے سچے خدا پر ایمان رکھو، یہ اس زمانے کے لوگوں کی کامیابی کا راز تھا۔ یہی امتحان آج ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ خدا کا ایک نمائندہ ایسا ہے جو پردہ غیبت میں ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اور کہ ہم تاریخ میں کیا دیکھتے ہیں، مشرق و مغرب سے ہر طرف سے جھوٹے دعویٰ داران امامت اٹھتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں امام ہوں، وہاں سے کوئی اٹھتا ہے میں امام ہوں، لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ جس طرح پرانے زمانے میں بتوں کا انکار کر کے نظر نہ آنے والے خدا کی ذات پر ایمان رکھنے والے کامیاب تھے، اسی طرح اس زمانے میں بھی جھوٹے دعوے داران امامت کا انکار کر کے پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے امام زمانہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے کامیاب ہیں۔ اور یہ امتحان آج بھی جاری ہے۔ تو جو پہلا عقیدہ رسول خدا نے دیا وہ تھا عقیدہ توحید، ہم نے مان لیا۔ جو دوسرا عقیدہ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تو قرآن کہہ رہا ہے جو دے اسے لے لو۔ ہم نے کہا بالکل یا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی زبان پر اتنا اعتبار کیا کہ ہم نے بغیر دیکھے اللہ کو مان لیا، اب آپ جو بتائیں گے ہم قبول کر لیں گے۔ تو کہا اچھا پھر مجھے نبی مانو۔ ہم نے کہا آپ نبی ہیں، کہا رسول مانو، ہم نے کہا آپ رسول ہیں، کہا خاتم الانبیاء مانو، ہم نے کہا بالکل خاتم الانبیاء ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول ہمیں عقیدہ بتاتے رہے، ہم عقیدے کو قبول کرتے رہے۔ کہا یا رسول اللہ عقیدہ تو ہم نے مان لیا، کوئی عمل بھی بتائے۔ کہا اچھا نماز پڑھو یہ عمل ہے، روزہ رکھو یہ عمل ہے، حج پہ جاؤ یہ عمل ہے، زکوٰۃ دو یہ عمل ہے، خمس ادا کرو یہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول ایک ہی وقت میں عقیدہ بھی بیان کر رہے تھے، عمل بھی بیان کر رہے تھے۔ امانت دار لوگ ان سے عقیدہ بھی لے رہے تھے، ان سے عمل بھی لے رہے تھے، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا اللہ کے رسول خود آخری
حج کر کے واپس مدینے جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر سارے حاجیوں کو روک لیا اور ان کے سامنے جملہ کہا کہ تم اقرار کرتے ہو میں نے تمہیں توحید کا کلمہ پڑھایا؟ سب نے کہا ہاں محمد مصطفیٰ آپ سے ہم نے توحید لی۔ پھر کہا تم مانتے ہو میں تمہارا رسول ہوں؟ کہا بالکل ہم نے اقرار کیا آپ ہمارے رسول ہیں۔ پھر کہا اسی طرح سے یاد رکھو جس زبان سے میں نے تمہیں اللہ کی توحید پہنچائی، اپنی نبوت پہنچائی، اسی زبان سے کہتا ہوں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ آگے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا، محمد وآل محمد صلوات جزاکم۔ تو جس زبان سے اللہ کے رسول نے توحید پہنچائی ہم نے قبول کی، اسی زبان سے نبوت کا درس دیا ہم نے قبول کر لیا۔ بھئی اسی زبان ہی سے تو مولا کائنات کی ولایت پہنچائی تھی۔ تو اب سوال تو بنتا ہے نا کہ آخر کیا وجہ تھی؟ کچھ لوگوں نے اسی زبان سے توحید کا کلمہ قبول کر لیا، نبوت کا کلمہ قبول کر لیا، لیکن جیسے ہی مولا کائنات کی ولایت کی باری آتی ہے زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا دین کسی کا ولیمہ نہیں ہے کہ جس میں بہت سارے کھانے لگے ہوئے ہوں آپ اپنی پسند کا کھانا اٹھا لیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا دین ایک ایسا نظام ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا پھر اس پر لازم ہے کہ سر جھکا کر پورا دین قبول کرنا ہے۔ اس میں پک اینڈ چوز کی آپشن نہیں ہے کہ یہ پسند ہے تو وہ لو لے لو، وہ پسند نہیں ہے تو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ آپ کہیں کھانا کھانے چاہتے ہیں تو وہ جو ویٹر آتا ہے نا آپ سے پوچھتا ہے کہ سر کیا لیں گے کھانے میں، تو آپ پوچھتے ہیں مینیو کیا ہے، تو آپ کو لسٹ بتا دیتا ہے، آپ پسند کا کھانا منگوا لیتے ہیں۔ پھر کھانا آ جاتا ہے، پوچھتے ہیں کہ آپ کیا پیئیں گے، پھر آپ کے پاس 4-5 وہ پینے کی چیزوں کے نام لے لیتا ہے، آپ کو پسند کی چیز لے لیتے ہیں۔ تو آپ پر کوئی جبر نہیں کرتا، آپ کے پاس اختیار ہے، جو چاہے آپ استعمال کریں۔ ایک ہی گھر کے ایک ہی خاندان کے 3-4 افراد ہوتے ہیں، ہر ایک کی پسند مختلف ہوتی ہے۔ کوئی مثلا ابھی مثال عام سی سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، کوئی مرغی کا گوشت کھاتا ہے شوق سے، کوئی بکرا کھاتا ہے، دونوں جائز ہیں، دونوں کھا سکتے ہیں، لیکن جو بھی مسلمان ہے اس کے لیے یہ تو اختیار ہے کہ وہ مرغی کھائے یا بکرا کھائے، لیکن اس پر پابندی ہے کہ وہ خنزیر نہیں کھا سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے پسند ہے اس لیے میں نہیں، کہا کہ جو تمہارے لیے جائز ہے تمہیں اختیار دے دیا ہے، لیکن جو حرام ہے اس کے بارے میں اختیار نہیں ہے، خبردار اس کی طرف نہیں جانا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا فلسفہ ہے جو اللہ کے رسول نے تمہیں دیا وہ لے لو، جس سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ۔ تو جو اللہ کے رسول دے کے جائیں اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ فجر کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں، اب آپ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول میں اٹھ تو گیا ہوں، بستر سے نکل بھی آیا، وضو بھی کر لیا، مصلے پر بھی آ گیا، تو کیوں نہ میں 2 کی بجائے 4 پڑھ لوں، جب آ ہی گیا ہوں تو 2 اضافی پڑھ لیتا ہوں۔ ہر شخص کہے گا کہ نہیں، آپ کو اختیار نہیں ہے، یہ کوئی کھانے کی شے نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کیا چاہتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، آپ کو اپنی ذات کے لیے اختیار ہے، لیکن اللہ کے پاس جانے میں آپ کو اختیار نہیں ہے۔ جو جس طرح اللہ نے کہا آپ کو ویسا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول اگر اختیار دے دیتے غدیر کے دن کہ چاہو تو علی کو مانو چاہو تو فلاں کو مانو تو پھر تو اختیار کی بات تھی۔ اللہ کے رسول نے اختیار نہیں دیا، پابند کر دیا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ قیامت تک کے لیے ایک سوالیہ نشان پڑ گیا کہ جو بھی محمد مصطفیٰ کو مولا مانتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے بعد بھی صرف اور صرف علی کو ہی اپنا مولا مانے۔
اور پھر غدیر خم کا منظر چلا، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا مسجد نبوی میں آ کے، اللہ کے رسول آپ جو جا رہے ہیں ہمارے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ آیت ذہن میں رہے، جو اللہ کے رسول نے دیا اسے لینا ہے، عقیدے میں بھی عمل میں بھی، عقیدہ بھی رسول سے لینا ہے، عمل بھی رسول سے لینا ہے۔ میں طویل گفتگو نہیں کروں گا، بس کچھ 2-3 جملے ہیں کہ عقیدہ بھی رسول سے لینا ہے، عمل بھی رسول سے لینا ہے۔ جبھی تو ہم نے توحید بھی لی، نبوت بھی لی، نماز بھی لیا، روزہ بھی لیا، عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے۔ اب اللہ کے رسول کے پاس آ گیا وہ پیغام کہ اے میرے حبیب بس چند آخری دن ہیں آپ کے، پھر آپ اس دنیا کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائیں گے، ان لوگوں کو آخری وصیتیں کریں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جو اس آیت کے مطابق ہمارے لیے قیامت تک کے لیے کامیابی کا راز بن جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد الی الحوض۔ یاد رکھو اپنے بعد تمہاری کامیابی کے لیے تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ جو ان دونوں سے جڑا رہے گا وہی ہوگا جو قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے جاتے جاتے بھی کچھ چھوڑا ہے اپنی امت کے لیے، اور وہ 2 چیزیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت۔ یہ جو اہل بیت سے پہلے کا لفظ ہے نا اس حدیث میں، یہ ہے عطرتی، میری عطرت یعنی میری عزت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی عزت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عام طور پر جب ترجمہ کیا جاتا ہے نا تو لفظ عطرت کا ترجمہ نہیں کرتے کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ عربی کے لفظ پڑھیں تو عطرتی اہل بیت کی ہے کہ میری عطرت جو میری اہل بیت ہے، میں اپنی عزت تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تم میں سے جو محمد مصطفیٰ کی عزت کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ تم نے مجھ پہ کلمہ تو پڑھ لیا، میرے ایمان لانے پر ایمان تو لے آئے، میرے کہنے پہ تم نے جنگیں تو کر لی، حج بھی کر لیا، روزے بھی رکھ لیے، نمازیں بھی پڑھ لی، یہ تو تم میرے سامنے کرتے رہے ہو۔ اصل امتحان تب ہوگا جب میں تمہارے سامنے نہیں ہوں گا۔ بھئی ہمارے معاشرے کی ایک مثال دے دوں، ایک بچہ جوان ہوتا ہے، باپ کے سامنے بڑا اچھا بن کے رہتا ہے، باپ رخ پھیرتا ہے یا بچہ باہر جاتا ہے تو دوستوں میں بیٹھ سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، تو اس باپ کا دوست کیا کہتا ہے اگر دیکھ لے؟ یہی کہے گا نا کہ بھائی تم شریف باپ کی اولاد ہو، تو یہ کیا کر رہے ہو کہ باہر بیٹھے ہوئے نشہ کر رہے ہو۔ اگر کسی کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص کا بیٹا نشہ کرتا ہے تو تمہارے باپ کی عزت خراب ہو جائے گی۔ اگر بیٹا کو باپ کی عزت کا خیال ہوگا تو اسی وقت نشہ کرنا چھوڑ دے گا، لیکن اگر بیٹے کو باپ کی عزت کا خیال نہ ہوا تو کیا کرے گا؟ اسی نشے پہ جاری رہے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان اپنی عزت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری عزت ہے، جسے بھی میری عزت کا خیال ہوگا وہ ان 2 چیزوں کے ساتھ جڑا رہے گا، ایک اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑا رہے گا، ایک میری اہل بیت کے ساتھ جڑا رہے گا۔ تو کلمہ پڑھنے والے تو بہت سارے مل جائیں گے، کلمہ پڑھ کے نمازیں پڑھنے والے بہت سارے مل جائیں گے، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حقیقی معنی میں کس نے رسول خدا کی عزت کا خیال رکھا تو بس وہی ہوگا کہ جس نے قرآن کا بھی دامن تھامے رکھا، اہل بیت کا دامن بھی تھامے رکھا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری، مقدس صلوات اللہم صلی علی محمد۔ کہ جس کو بھی رسول کی عزت کا خیال ہوگا وہ یہ 2 چیزیں کبھی نہیں چھوڑے گا،
ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول کی اہل بیت، کیونکہ اس میں شرط آ گئی ہے عطرت کی۔ عطرت کا مطلب ہوتا ہے عزت۔ تو کون ایسا فرد ہے جو رسول کی عزت نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں نا، لیکن یہ صرف زبانی دعویٰ ہے کہ سب عزت کرتے ہیں۔ حقیقت میں جب عمل دیکھا جائے تو بہت کم عزت کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عزت کرنے والے کی شرط بتا دی ہے اللہ کے رسول نے کہ عزت وہی کرے گا جو قرآن کے ساتھ بھی جڑا ہوگا، اہل بیت کے ساتھ بھی جڑا ہوگا۔ جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کا دامن چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی عزت نہیں کرتا، اور جس نے محمد کی عزت نہ کی گویا اس نے اللہ کی عزت نہیں کی، اور جو اللہ کی عزت نہ کرے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لہذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن سرخرو اٹھائے جائیں تو ہمیں ان دونوں ہاتھوں میں ان دونوں ثقلین کا دامن تھام کے رکھنا ہے، قرآن کا بھی اور اہل بیت کا بھی۔ لیکن پھر ایک سوال ہے کہ قرآن ہمارے لیے مجموعہ کلام ہے خدا کا۔ آخری دو جملے سنیے کہ مجموعہ کلام ہے پروردگار کا۔ 6666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، 30 سپارے ہیں۔ الحمد والی بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، والناس کسی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ انبیاء کے تذکرے بھی ہیں، اولیاء کی باتیں بھی ہیں، حلال و حرام کے مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں، نماز روزے کا بھی احکامات لکھے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہمیں قرآن کافی نہیں تھا؟ قرآن کافی ہونا چاہیے تھا، سب کچھ تو موجود ہے۔ اچھا قرآن ایک طرف، اب آتے ہیں اہل بیت کی طرف۔ جس اہل بیت کے دائرے میں علی جیسا امام ہو، توجہ کے ساتھ، کہ جس میں حسن مجتبیٰ جیسا عظیم فرد موجود ہو، جس میں حسین جیسا کائنات کا سردار موجود ہو، جس میں فاطمہ زہرا جیسی کائنات کی عورتوں کی سردار موجود ہو، جس میں امام زمانہ تک یہ 12 معصومین کا 14 معصومین کا لشکر موجود ہو، تو کیا ہم اہل بیت کافی نہیں تھے؟ بھائی ایک طرف قرآن مکمل طور پر ہمارے سامنے موجود ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کافی تھا، اہل بیت کی ضرورت نہیں تھی، پھر ہم مقابلے پہ لے کے آئیں گے کہ بھئی علی جیسے امام کے ہوتے ہوئے نعوذ باللہ ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ حسن و حسین ہو تو پھر قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ امام زمانہ تک آنے والے یہ 12 امام ہو تو ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ امام کافی تھے، اہل بیت کافی تھی۔ تو دنیا میں جو بھی آپ کو یہ کہے کہ قرآن کافی ہے یا کوئی آپ کو کہے کہ اہل بیت کافی ہے، ان سے یہ سوال کر لیجئے گا کہ کیا تم محمد مصطفیٰ سے زیادہ جانتے ہو؟ کیا تمہارا علم رسول خدا کے علم سے زیادہ بہتر ہے؟ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں آیا جو یہ کہے کہ میں محمد سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ محمد مصطفیٰ کائنات کے سب سے بڑے عالم تھے، اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابو، دروازہ کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ تو رسول خدا کے سب سے بڑے عالم ہونے پر سب راضی ہیں کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ تو جب محمد مصطفیٰ نے کہا کہ دنیا والوں تمہیں ایک چیز کافی نہیں ہوگی، تمہیں صرف قرآن کافی نہیں ہے، تمہیں صرف اہل بیت کافی نہیں ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کافی ہے وہ بھی غلط ہے، اگر کوئی کہے صرف اہل بیت کافی ہے قرآن کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے ان دونوں ثقلین کا ایک ساتھ تعارف کر کے بتا دیا کہ دنیا والوں اگر تمہیں قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھ لینا، اہل بیت سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا۔ نعرہ حیدری، کہ تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور قرآن نے کیا کہا تھا؟ جو رسول دے اسے لے لو، ما آتاکم الرسول، جو تمہیں دے اس کو لے لو۔ یہ کس کے لیے کہا؟ اس کے لیے کہا جس نے دنیا میں بھی کامیاب ہونا تھا اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا تھا۔ تو جو ان دونوں میں سے کسی ایک کا دامن چھوڑے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول فرما گئے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔
اور کامیابی کا مطلب کوئی بڑا گھر لے لینا نہیں ہے، بڑی گاڑی، بڑا کاروبار، بڑی تنخواہ والی نوکری اور بڑے اچھے لباس، اچھے کھانے، یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو یہ منظر دیکھا، اللہ کا نبی موسیٰ زمین پہ کھڑے ہوئے تھے، فرعون تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا۔ موسیٰ کا لباس پھٹا ہوتا تھا، فرعون کا شاہانہ لباس ہوتا تھا۔ نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، خود تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کو پکڑ کر نمرود کے سامنے سپاہی لے کے آئے، نمرود تخت پہ بیٹھا ہوا خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو ظاہری چیزیں ہیں یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ اگر وہ کامیابی کی نشانی ہوتی تو پھر یہ ماننا پڑتا نعوذ باللہ کہ موسیٰ کا لشکر جو تھا وہ ڈوب گیا، وہ ناکام ہوا، فرعون کامیاب ہو گیا۔ تو کیا کبھی آپ نے سنا کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ فرعون کامیاب ہے یا نمرود کامیاب ہے؟ اللہ نے نام لے کر لعنت کی ہے فرعون پر بھی اور نمرود پر بھی، حالانکہ دنیا کے بہت بڑے مالدار لوگ تھے جو ان کے مد مقابل اللہ کے نمائندے تھے، وہ بڑے عام سے سادہ سے لباس میں تھے، نہ کوئی بڑا لشکر، نہ کوئی بڑا لباس، نہ بڑی کوئی خوراک۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ظاہری دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کی صرف ایک نشانی ہے کہ اللہ کی توحید کے ساتھ مخلص رہو، جو اللہ کا نمائندہ نبی اور رسول ہے اس کی سیرت پر عمل کرو، اور جو اپنے بعد وصیت کر کے جائے اس وصیت پر عمل کرو۔ تو اللہ کے ساتھ مخلص ہونے کا مطلب ہے اعلان کرو لا الہ الا اللہ، اور رسول خدا کے پر ایمان لانے کا اعلان ہے محمد الرسول اللہ، اور وما اتاکم الرسول فخذوہ کا عملی مصداق ہے علی ولی اللہ۔ اور ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمیں بچپن میں ہی اہل بیت کی مودت اور ولایت کا درس پڑھا دیا کہ ہم بھی محفوظ ہیں، ہماری نسلیں بھی محفوظ ہیں۔ یہ جو والدین آئے ہیں اس مجلس میں اس سردی کے موسم میں بچوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں، ان کو پتا ہے یہاں پہ کوئی قارون کا خزانہ نہیں ملنا۔ بھائی پوچھا جائے اتنی سردی میں گھروں کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، تو کوئی باپ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ وہاں پہ مجلس کے بعد لاکھ لاکھ روپے تقسیم ہونا ہے یا ہمیں اچھی گاڑی مل جائے گی، کچھ نہیں ہونا۔ کیوں جا رہے ہو؟ بھائی وہاں سے کوئی دین کی بات مل جائے گی، وہاں سے توحید کا تذکرہ مل جائے گا، نبوت کی بات مل جائے گی، آل محمد کا درس مل جائے گا۔ یعنی آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے قیمتی وقت کو چھوڑ کر، اپنے معصوم بچوں کو لے کر اس مجلس میں آئے ہیں۔ مجھے اوروں کا پتہ نہیں، کم سے کم اس گروہ کا اتنا پتہ ہے کہ ان کو اللہ کی ذات کی طرح سے اس بات کا پورا یقین ہے کہ جیسے اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ باطل ہوگا۔ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے، مصطفیٰ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ باطل نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور اہل بیت کی محبت ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ جس نے اس در کو تھام لیا وہ کامیاب ہوگا، جس نے اس در کو چھوڑا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، قیامت کے دن بھی ناکام ہوگا۔ اور اپنے عقیدے پر شرمایا نہ کریں۔ کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے کہ ہم علی کی ماننے والے ہیں۔ دیکھیں میں پاکستان میں نہیں رہتا، کبھی کبھی مہمان آتا ہوں، حالانکہ یہ ادارہ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے، آج پہلی مرتبہ یہاں پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ جس شخص نے یہاں پر اپنا خون پسینہ بہایا، سید دولت علی جدید صاحب مرحوم، خدا ان کی درجات کو بلند فرمائے، اور اس مجلس کا، اس سے پہلے ہونے والے مجالس کا اور آئندہ ہونے والی ہر مجلس کا ثواب اس مرحوم کی روح تک پہنچے۔ یقیناً بہت بڑے درجات ہیں ان کے، خدا مزید بلند فرمائے۔ کہ جو میں نے جملہ کہا کہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک رہو، زندگی بھر ظاہری دنیا میں بہت بڑی
جاب ہوتے ہوئے بھی ہم نے اس شخص کو جب بھی بولتے ہوئے دیکھا ہے قرآن کے لیے بولتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ سرمایہ ہے اس کی محنت کا حاصل ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی آپ قرآن اور اہل بیت کا تذکرہ سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. تو یاد رکھیے گا ہمارا یہ عقیدہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، شرمندگی کا باعث نہیں. ہمیں مولا کائنات کے ماننے والا ہونے پر کوئی شرم نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے. بھائی ساری دنیا کھلی ہوئی ہے نا. ہم اس لیے اہل بیت کو نہیں مانتے کہ ہم کسی ماننے والے کے گھر میں پیدا ہوئے. ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی مانے جانے کے لائق ہی نہیں. بھائی جس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات کو توحید زیب نہیں دیتی، اسی طرح محمد مصطفیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور بشر کو سید المرسلین ہونا زیب نہیں دیتا. اسی طرح سے علی بن ابی طالب کے علاوہ کسی اور کی ذات کو امیر المومنین ہونا زیب نہیں دیتا. کیونکہ مومنین کا امیر ہونا یہ ووٹ کے ذریعے نہیں بن سکتا، یہ الیکشن کے ذریعے نہیں بن سکتے، بلکہ مومنوں کا امیر وہ بنائے گا کہ جس نے مومن کو مومن بنایا ہے. جو اللہ ہماری روحوں کو مومن بناتا ہے پھر اسی روح کو ایک مومن جسم میں داخل کرتا ہے. اسی اللہ کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے ان مومنوں کا امیر بنائے. اور قرآن مجید میں 98 جگہ پر یا ایھا الذین آمنو کے لفظ لکھے ہوئے ہیں، یا آمنو کا تذکرہ ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یہ قرآن میں بار بار آمنو ایھا الذین آمنو کا تذکرہ ہے، اس سے مراد کون ہے؟ اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے کہا یاد رکھو مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کا نظام ہے اور مجھ محمد کی جان ہے. قرآن میں جہاں بھی لفظ آمنو آیا ہے اس کا مصداق وہ ہے جس کا سردار علی بن ابی طالب ہے، جس نے علی کو اپنا امیر مانا وہ اللہ کی زبان سے ایمان والا کہلاتا ہے. اور کتنی کامیابی کی بات ہے کہ اللہ کہے آپ کو اور ہمیں کہ یہ مومن ہے. بھئی ایک میرا دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں اور پھر اللہ تعارف کرائے کہ یہ مومن ہے. کتنا فرق ہے دونوں میں. بھئی ابھی میرے بھائی نے کہا کہ مولانا صاحب کی صحت سلامتی کے لیے تلوات پڑھائے. انہوں نے کہا کہ میں مولانا ہوں، میں نے کہا کہ میں مولانا ہوں. مثال دے رہا ہوں، ہم چلے گئے نجف اشرف میں، ہمارے اساتذہ مراجع کرام بیٹھے ہوں اور وہ کہیں کہ مولانا ہاشم قدیری، تو اب ان تین الفاظوں میں کتنا فرق ہے. ایک میں کہوں کہ میں عالم دین ہوں اور نجف کا سب سے بڑا مرجع کہے کہ یہ عالم دین ہے، تو کتنی خوشی ہوگی ہمیں کہ ہم جیسے چھوٹے سے طالب علم کو اتنا بڑا آدمی عالم دین کہہ رہا ہے. تو جب تھوڑا سا علم حاصل کر کے ہم اپنے سے بڑے عالم کی زبانی یہ تصدیق سن کے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے بھی تصدیق کر دی کہ ہم عالم ہیں. سوچے ہمارے سارے گناہ اپنی جگہ پر قیامت کے دن جب حاضر ہوں گے اللہ کہے گا جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا اللہ کی نگاہ میں وہ مومن ہے. اور مومن وہ ہے کہ جس کی اللہ نے فرشتوں کے سامنے بھی عزت رکھی ہے. قیامت کا دن ہوگا، سارے منافق ایک طرف ہوں گے، مشرک ایک طرف ہوں گے، کافر ایک طرف ہوں گے. یہ تینوں گروہ جہنم میں داخلے کے لیے تیار ہوں گے. ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو دنیا میں بھی خوش ہوتا ہے قیامت کے دن بھی خوش ہوتا ہے. پوچھا جائے گا یہ کون سا گروہ ہے؟ کہا یہ وہ ہے جنہوں نے زمین پر علی بن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کیا تھا. یا رب یہی دعا ہے غدیری کی دم بدم، یا رب یہی دعا ہے غدیری کی دم بدم.
راہ نبی و آل پہ ثابت رہے قدم، لہرائے کائنات میں حضرت عباس کا علم، دیکھے نہ غم حسین کے سوا اور کوئی غم، یا رب دنیا میں منتظر کی زیارت نصیب ہو اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب ہو۔ لنتر صلوات جزاکم اللہ۔ اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ ہم جیسے گنہگاروں کو آل محمد کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اور اہل بیت کی شفاعت کسے نصیب ہوگی؟ جس نے اس زمین پر رسول خدا کی چھوڑی ہوئی دونوں اشیاء کو اپنے دامن میں لے لیا، قرآن کو بھی لیا، اہل بیت کو بھی لیا۔ جس نے بھی ان دونوں کا دامن تھا وہ اس دنیا میں کامیاب ہو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک میری اہل بیت۔ بے شک بے شک۔ تو حق تو یہ بنتا تھا نا کہ جس طرح سے آج قرآن کا احترام ہے، قرآن کی قدر و منزلت ہے، قرآن کی قرأت کے مقابلے ہوتے ہیں، تجوید کی کلاسیں ہوتی ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اسی طرح سے اہل بیت کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا کہ اہل بیت کے حق میں بھی مقابلے ہوتے، کون اچھی شان بیان کرتا ہے، کون بہتر قصیدہ بیان کرتا ہے، قرآن کی طرح سے آل محمد کے فضائل بیان ہوتے، ان کا ذکر ہوتا۔ لیکن یہ تو 14 صدیوں کے بعد کی بات ہے۔ اس امت نے تو اللہ کے رسول سے اتنی وفا بھی نہیں کی کہ وہ جو ابھی کہہ کے جا رہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک رکھنا، تاریخ نے دیکھا کہ اسی رسول کے دروازے پر کلمہ پڑھنے والے آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے۔ یعنی اگر میں کسی کافر کو یہ بات بتاؤں کہ سیدہ کے دروازے پر آگ لگی، تو ایک لمحے کے لیے سوچے گا کہ شاید مصطفیٰ کے کسی دشمن نے آگ لگائی ہوگی۔ اسے میں کہوں کہ سیدہ زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا، تو وہ کافر یہی سوچے گا نا کہ کسی کو بدر اور احد میں شکست دی تھی، خیبر و خندق کا کوئی دشمن ہوگا کہ جس نے مصطفیٰ کے جانے کے بعد مصطفیٰ کی اولاد سے بدلہ لیا۔ لیکن کس طرح شرمندگی سے بتائیں گے کہ وہ جو سیدہ کے دروازے پر آگ لے کے آئے تھے، یہ بدر اور احد والے نہیں تھے، یہ خیبر و خندق کے یہودی اور عیسائی نہیں تھے، بلکہ کلمہ پڑھ کے رسول کے پاس بیٹھتے تھے۔ اور ساری زندگی انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول فاطمہ زہرا کی عزت بھی کر رہے ہیں، احترام بھی کر رہے ہیں۔ جب بھی فاطمہ آتی تھی رسول اٹھ کے ان کا استقبال کرتے تھے۔ ہم کس طرح سے یہ بات سمجھائیں ان کافروں کو کہ فاطمہ کے دروازے، وہ بڑی بات بھی کہہ دے گا، فاطمہ زہرا وہ تھی کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے تھے کہ یہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، یہ ہمیشہ سچ بولنے والی ہے، اس سے بڑا سچ بولنے والا کائنات میں کوئی نہیں آیا ہے، صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ تو فاطمہ زہرا شاعری نہیں کرتی تھی، ہمیشہ سچ بولتی تھی۔ اللہ جانے کیا ہوا سیدہ کے ساتھ کہ وہ صدیقہ کبریٰ اپنے آخری ایام میں یہ مرثیہ پڑھتی ہوئی گئی کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب آئے کہ اگر وہ روشن دنوں پر پڑ جاتے تو وہ روشن دن سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ جناب سیدہ کی مظلومیت کا اس جملے سے اندازہ لگائیں کہ رسول کی بیٹی اپنے بابا سے کہہ رہی ہے مجھ پہ وہ مصائب آئے کہ جو روشن دنوں پر آ جاتے تو وہ برداشت نہ کرتے، وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ عزیزانو یہ جملہ آپ نے سنا ہے نا کہ جب بھی فاطمہ زہرا چل کے آتی تھی اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، فاطمہ کا استقبال کرتے، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر فاطمہ کو بٹھاتے، اور جب تک سیدہ کھڑی رہتی رسول بھی کھڑے رہتے۔ پہلے سیدہ بیٹھتی پھر رسول بیٹھا کرتے تھے، لیکن عظمت کی
کی حد یہ ہے کہ فاطمہ کھڑی ہو تو رسول بھی کھڑے رہے، اور مصیبتوں کی حد یہ ہے فاطمہ دربار کے کونے میں کھڑی ہوئی تھی اور سارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا فاطمہ اتنی دیر سے کھڑی ہوگی، تھک گئی ہوگی تو بیٹھ جاؤ۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، آپ نے ایام فاطمیہ میں مجالس سنی ہیں، بس یہ آخری دو جملے سن لیجئے گا۔ خدا روتی ہوئی آنکھوں کو کسی غم میں نہ رلائے، قیامت کے دن یہی آنسو سامان شفاعت اہل بیت قرار پائیں۔ عزادارو، بس دو جملے ہیں۔ جناب سیدہ کو جب گریے کے لیے وقت نہ ملا، مدینے والے آ کر کہتے تھے اے علی فاطمہ سے کہو یا صبح کو روئے یا رات کو رویا کرے، یہ صبح سے لے کے رات تک روتی رہتی ہے، ہمارے آرام میں بڑا خلل آتا ہے۔ امیر المومنین نے جنت البقیع کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا، اس کا نام رکھا بیت الاحزان یا بیت الحزن، یہ رونے والا گھر تھا۔ سیدہ صبح صبح چلی جاتی، سارا دن بیت الحزن میں بیٹھ کے گریا کرتی اور شب ڈھلے واپس آ جاتی۔ عزادارو، ایک مرتبہ بی بی واپس آئی، آگے گھر کی کنیزوں سے کہا کہ آج میں کچھ جلدی آ گئی ہوں، اپنے حجرے میں ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے، اور جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنا زہرا اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، کچھ دیر تسبیح کی آواز آتی رہی، پھر وہ لمحہ آیا کہ اس حجرے سے نبی کی بیٹی کی آواز آنا بند ہو گئی۔ گھر میں کوہرام مچا، یا چند لمحوں بعد حسن و حسین گھر میں داخل ہوئے۔ اب یہ جملہ صرف اولاد والے سمجھ سکتے ہیں۔ ان شہزادوں نے آ کر گھر کی خواتین سے کہا ہماری ماں کہاں ہے؟ خواتین نے کہا، کنیزوں نے کہا شہزادوں پہلے ہاتھ منہ دھو لو، کھانا کھا لو، اس کے بعد تمہاری ماں سے مل لینا، وہ آرام کر رہی ہے۔ قربان جائیں شہزادوں کے جملوں پر۔ کہا اماں فضا کیا ہم نے آج تک اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ اجرکم اللہ، ہم آج کیسے کھانا کھائیں؟ عزادارو، بس چند جملے کہ ہمارے کائنات کو اطلاع ملی، آپ گھر میں تشریف لائے، گریہ و زاری بلند ہوئی۔ آخری جملہ سن لیجئے گا، گریہ و زاری بلند ہوئی، وہ حجرہ کہ جہاں پر شیر خدا جناب سیدہ سے آخری رخصت کر رہے تھے، جسے ہماری زبان میں کفن پہنانا کہتے ہیں، کہ جب سیدہ کو دفن کرنے کے لیے مولا کائنات نے کفن پہنایا نا، اس بند کمرے میں مولا کائنات تنہا تھے، علی کے چیخیں مار کر رونے کی آواز آئی، مولا کے بلند آواز سے رونے کی آواز آئی۔ تو جب مولا باہر آئے تو کسی نے کہا یا علی آپ تو بڑے بہادر تھے، آپ تو بڑے صابر تھے، یہ زہرا کو کفن دیتے ہوئے آپ چیخیں مار کر کیوں روئے؟ مولا نے گریہ کرتے ہوئے کہا کہ جب اللہ کے رسول نے زہرا سے میری شادی کی تھی تب کہا تھا کہ اے علی یہ فاطمہ میری امانت ہے، فاطمہ کا خیال رکھنا۔ آج زہرا کو کفن دیتے ہوئے میں نے دیکھا کہ جب ظالموں نے زہرا پر چلتا ہوا دروازہ گرایا تھا، زہرا کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی، زہرا کا ہاتھ بھی زخمی تھا۔ میں قیامت کے دن محمد مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ علی کے ہوتے ہوئے ظالموں نے زہرا کو دروازہ گرا کے شہید